لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ریکارڈنگ رانا طیب رانا برادر اسلامی ٹیوی سینٹر نیز مسجد کاریم منیف بائی پاس چوک شہر راشد باولپور روڈ ملتان پاکستان. قرآن کریم کی یہ آیات تیسرے پارے سورہ آل عمران کی چند آیات ہیں. پروردگار عالم نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت، آپ کی بزرگی کو بیان فرمایا. اس وقت کا ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا. یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی ہی نہ تھی. اس کے علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کچھ تھا. چرندہ پرندہ درندہ اچھی ماری چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی. مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی فرمانے کے بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا. 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا. اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو. اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا. اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے. بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک ہیں. اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی. اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، چار ہے، اور ایک عالم آخرت. اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی. پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے.
معلوم کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی۔ سبحان اللہ، خود اللہ پاک نے قرارداد پیش کی، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللہ پاک نے سارے نبیوں، سارے رسولوں، سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نبی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے، سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، او تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں، اور میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں، ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں، ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا، ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں نے قرارداد پیش کی، تم اس کی تائید کرو۔ مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی، یہ بات نہیں، اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے۔ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں بے پرواہ، میں بے نیاز، واللہ هو الغنی الحمید، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، نہ میں نبیوں کا محتاج، نہ میں رسولوں کا محتاج، نہ میں پیغمبروں کا محتاج، نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں، اس معاملے میں مجھے محتاجی کوئی نہیں، صرف قیامت تک کے لوگوں کو شان مصطفی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چل جائے، شان کا پتہ چل جائے، مرتبے کا پتہ چل جائے، ان کی بزرگی کا پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ خدا کا محبوب کون ہے۔ ورنہ اللہ کے ساتھ بے نیاز ہے، اسے کون سے قرارداد پہ تائید کرانے کی، اس نے کسی حکومت کو تھوڑے بھیجنا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میری نبوت کا تاج اوڑھنے والوں، میری شریعت کو تسلیم کرنے والوں، میری توحید کا ڈنکا بجانے والوں، اور نوح علیہ السلام تو ہزاروں سال میری توحید کا ڈنکا بجائے گا، پتھر بھی کھائے گا، زخم بھی کھائے گا، مار بھی کھائے گا،
صالح علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تم بڑے بڑے درد اٹھاؤ گے، بڑے بڑے دکھ اٹھاؤ گے میری توحید کی وجہ سے، لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجاؤ گے وہاں میرے محبوب کی مصطفائی کا ڈنکا بھی بجاؤ گے۔ تمہارے ذمہ یہ کام لگ گیا، میری شریعت کا اعلان کرو، میری یکتائی کا اعلان کرو، میری وحدانیت کا اعلان کرو، مار کھاؤ، ہڈیاں ختم کرا دو۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین۔ ایک ایک دن میں 70 پیغمبروں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبی جرم نہیں کرتا، نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم یہ کہ اس بات پر پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی گئی کہ اللہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے۔ کسی نبی نے معاذ اللہ چوری نہیں کی، کسی پیغمبر نے ڈاکہ نہیں مارا۔ اس جرم کی پیدائش میں ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ قرآن پاک کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے برگزیدہ بندوں اور میرے چھاٹے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں، میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں میری کتابیں ملیں گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں پیغمبری ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ سب کچھ میری طرف سے ملے گا۔ پتہ چلا نبوت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، نہ کوشش کرنے سے ملتی ہے، نہ زیادہ عبادت سے ملتی ہے، نہ بادشاہوں کے بنانے سے کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ دنیا ساری بنائے ساری نبی مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا شیطان سے زیادہ کوئی مقام نہیں۔ نبوت وہ جو خداوند کریم تاج نبوت اڑائے۔ اندازہ لگاؤ، بڑے دکھ کی بات ہے، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نبی کا رات دن کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے امتی بنے پھرتے ہو، جس نبی کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہو، جس نبی کے غمگسار ہونے کی امید لیے بیٹھے ہو، اس نبی کے بعد کسی اور بدبخت کو نبی ماننا یہ نعوذ باللہ کالی کملی والے کی ختم نبوت کی توہین نہیں؟ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو قادیانی کو لکھے پڑھے لوگ نبی، لکھے پڑھے ہوئے تو زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ کسی کو نوکری کا لالچ آ گیا، کسی کو چھوکری کا لالچ آ گیا، مان بیٹھے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر بغیر دنیا کے لالچ کے کوئی کسی کو نبی مان ہی نہیں سکتا۔ اتنا عظیم نبی ہمارا، اتنا شاندار اور شان والا نبی، ابھی دنیا کی کوئی چیز بنی نہیں اور کالی کملی والے کی نبوت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آئے گا، میرا کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا،
مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم تمام کے تمام اس کا اعلان کرنا، اس کی عظمت کا اقرار کرنا، اس کی شان کو تسلیم کرنا۔ کیا ماننے والے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں اور منوانے والا خدا ہو؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو، خدا تمہیں قرآن نصیب فرمائے۔ مسجدوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جو بکواس کر دے تم اسی کو تسلیم کر لیتے ہو، اس وجہ سے کہ تم دین کا علم نہیں سیکھتے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں پڑھتے، ورنہ ایسا کبھی نہ ہو۔ اللہ میاں نے فرما دیا، نبیوں نے مان لیا، بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے اور شاندار بنانے کے لیے اللہ پاک پوچھتے ہیں قال اقررتم، اے کاش تم عربی جانتے، قرآن سمجھتے، خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا۔ اور خدا پوچھتا ہے قال اقررتم، کیا تم نے میرے محبوب کی مصطفائی کا اقرار کر لیا؟ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں کی روحوں نے کہہ دیا رب العالمین ہم سب نے اقرار کر لیا، مان لیا۔ اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب بھی فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، میں بھی اس دستاویز پہ گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہنا، میں خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا کہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا یہ دنیا ہی نہ بناتا، انبیاء نہ ہوتے، رسول نہ ہوتے، چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتے، چاند ستارے نہ ہوتے، یہ دن رات نہ ہوتے، یہ کائنات نہ بستی۔ اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جمع کر کے دستاویز پہ دستخط کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ساری کائنات کالے کملے والے کا صدقہ ہے۔ فرمایا تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں، اس بات سے پکے رہنا۔ اور ایک اور دنیا کے قانون کی بھی یہ عادت ہے کہ ایک قانون بنایا جو اس کے خلاف کرے اس کی سزا بھی تو سب بناتے ہیں نا، کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو یوں سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے سزا بھی بتا دی، فرمایا فمن تولی بعد ذلک، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو ایسا نہ کرے گا یاد رکھو یہ لوگ فاسق ہو کر کے مریں گے، ایمان سے خالی مریں گے۔ کس وقت میں دستاویز تیار کی، کس کے لیے یہ عظمتوں کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، کس کے لیے اقرار لیے جا رہے ہیں؟ اور خدا نے نبیوں سے اقرار لیا اور آپ نے، میں نے بھی اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اقرار کیا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا رسول کوئی نہیں۔ روزانہ اقرار کرتے ہیں ہم اللہ کی وحدانیت کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہم اس کی پابندی کریں گے۔ سزا بھی آ گئی، عظمت بھی آ گئی، قانون بھی آ گیا۔ اب شروع ہوا مسئلہ، کافی دنوں چلے گا انشاءاللہ یہ مضمون۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معافی عطا فرمائے۔ اب چلا ہے ذرا سلسلہ، دنیا بن گئی، آسمان زمین بن گئے،
انسان نہیں ابھی آیا دنیا میں. سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا آدمی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے. کہیں ماں باپ یہ نہ کہے کہ اولاد ہم بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس نے اپنی قدرت کا نمونہ پہلے دکھا دیا. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جنت میں داخلہ عطا فرمایا. جنت میں عمر بسر ہوئی. جنت الفردوس میں رہتے تھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام. دنیا میں بھیج دیے گئے، بسانا تھا دنیا کو. آخری وقت آیا آدم علیہ السلام کا. حضرت شیش علیہ السلام بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے. آخری وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا میرے بیٹے میری ایک وصیت قبول کر، میری ایک وصیت سن، میری آخری بات سن. جی ابا فرماؤ. فرمایا جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، اللہ پاک سے مانگنا، اس کے دربار میں جھولی پھیلانا، اس کے سامنے دامن پھیلانا، اس کے دروازے پہ گدا گری کرنا، اس کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکانا. اور جب کوئی مصیبت آئے دعا مانگنا اس مالک کے کائنات سے. لیکن دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا. ابھی تو لاکھوں برس ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے میں. حضرت شیش علیہ السلام نے فوراً پوچھا میرے ابا ابو البشر آپ ہیں، انسانیت کے ابا آپ ہیں، سارے جہان کے سردار آپ ہیں. اللہ پاک نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا. یہ درود پاک کس کے نام پہ پڑھا رہے ہو، یہ کہاں ہے؟ فرمایا بیٹا میں جنت میں رہ کے آیا، بڑا وقت گزار کے آیا. میں نے جنت میں رہائش رکھی. میں نے جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں پہ، سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ اور سبز یاقوت کے مکانوں پہ اور مجھ کو عنبر زعفران کے بنے ہوئے محلات کے دروازوں پہ اور جنت کی ایک ایک نہر پہ اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے کالی کملی والے کا نام دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں نے کہا ہے کہ درود پاک پڑھنا. اس سے بھی تھوڑے سے اور پیچھے چلو تاکہ ذہن میں بات پختہ بیٹھ جائے اور تم اپنے حلقے میں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلے میں جا کر کے یہ کہہ سکو کہ قاری علی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے، کتنا بڑا مانتا ہے، کس حیثیت سے مانتا ہے، پتہ تو چلے. یہ تو میں نے آخری وقت کی بات کر دی، یاد رکھنا اسے بھی. اور پیچھے چلو. جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو جنت میں، لیکن اکیلے ہیں. اکیلے ہیں. تنہائی، خلوت، پریشانی، اپنے جیسی صورت کوئی نظر نہیں آتی، اپنا ہم اثر کوئی نہیں، ہم جنس کوئی نہیں. تجربہ کر لو، کوئی بہت عالیشان محل، ایئر کنڈیشن، بڑے بڑے فانوس اور بڑا بڑا سب کچھ بنا کر ایک آدمی کو اندر بٹھا کے باہر سے بند کر دو. ایک دن میں گھبرا جائے گا، بلکہ ایک گھنٹے میں ہی کہ میں کدھر جاؤں، کیا کروں پنکھوں کو، کیا کروں ایئر کنڈیشن کو، کیا کروں خوبصورتی کو، میں تو یہاں اکیلا ہوں. تو آدم علیہ السلام کو جب اکیلے کو وحشت ہوئی، خلوت میں پریشانی ہوئی، اکیلا پن محسوس کیا، اللہ پاک نے جوڑا.
آواز آئی چونکہ آپ ساری انسانیت کے ابا ہے اور یہ سارے جان کی انسانوں آدمیوں کی اماں ہے، اس کا حق مہر یہ ہے یہاں کھڑے کھڑے یہاں بیٹھے بیٹھے میرے محبوب کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ یہ کس وقت میں عظمتیں بیان کرائی جا رہی ہے۔ کوئی چیز ابھی نہیں بنی، ایک جوڑا دنیا میں آیا ہے، لیکن محبوب خدا اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کے لیے اس کو قیمت بنا رہے ہیں کہ اس ہوا کی قیمت جو ہے حق مہر کی وہ 20 مرتبہ درود پاک ہے علیہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے وہ مضمون آگے چل کر آئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو، میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں بھی یوں کرتا ہوں۔ صرف ایک عبادت ایسی اور ایک کام ایسا اللہ پاک نے اعلان کر دیا، فرمایا ان اللہ وملائکتہ، میں خدا اور میرے سارے فرشتے یصلون علی النبی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہ، اور لوگوں میں بھی درود بھیجتا ہوں، جبریل بھی بھیجتا ہے، سارے فرشتے بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجتے رہنا۔ یعنی درود شریف پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ خدا بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے، فرشتے شامل ہیں کے ساتھ پہ، اور لوگوں میں بھی درود بھیجتا ہوں، جبریل بھی بھیجتا ہے، سارے فرشتے بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجتے رہنا۔ یعنی درود شریف پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ خدا بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے، فرشتے شامل ہیں۔ اب یہ مضمون نہیں لیکن بات چل رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کس پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے 22 برس 5 مہینے 15 دن میں بتدریج قرآن کریم پورا ہوا۔ سمجھ لو بات کو کام آئے گی انشاءاللہ قبروں میں عقیدہ بناؤ گے تو۔ قرآن کریم کی جب آیت اترتی تھی نازل ہوتی تھی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے بتاتے تھے تو صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر بھی پوچھتے تھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، کیوں انہوں نے عمل کرنا تھا۔ وہ تو اتنے پکے تھے کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے صحابہ کرام آگے نکل گئے، فاروق اعظم پیچھے رہ گئے قرآن کریم میں پڑھنے میں۔ تو کسی نے پوچھا اے عمر تیرا ذہن کمزور ہے کہ نہیں، حافظہ کمزور ہے کہ نہیں، کہ پھر پیچھے کیوں رہ گئے؟ اللہ اکبر فرمایا میں جو قرآن سیکھتا ہوں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں، اگلے دن پھر دوسرا سبق لیتا ہوں۔ نماز کی آیت آئی تو صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کے دکھایا کہ رکوع یوں کرنا۔ اب قرآن میں جو ہے ورکعوا رکوع کرو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر کے نہ دکھلاتے تو کیا پتا چلتا کہ رکوع کسے کہتے ہیں اور کس طرح ہو؟ سبحان ربی العظیم پڑھے، ہاتھ کہاں رکھیں، نگاہ کہاں ہونی چاہیے، پیر کس طرح ہونے چاہیے، کمر کس طرح ہونی چاہیے، سر کس طرح ہونا چاہیے، یہ کیسے پتا چلتا؟ اسی لیے قرآن نے کہا واسجدوا سجدہ کرو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے دکھلایا، گھٹنے کہاں رکھو، کونیاں کیسے رکھو، ہاتھ کہاں رکھو، ناک کیسے رکھو، ماتھا کیسے رکھو، یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ اسی طرح صحابہ کرام نے جب قرآن مجید کی جو آیت اتری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صحابہ کرام نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، کتنا بڑا جو حکم آیا ہے، کتنی بڑی جو شان آئی ہے کہ درود بھیجو، درود پڑھو، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، آپ ہی بتائیں کیسے درود پڑھیں ہم۔
حق بھی تھا پوچھنے کا، صحابہ کرام نے پوچھا بھی۔ اب توجہ کرنا، پہلے یہ لفظ سمجھ لو میرے، قرآن سمجھنے کے لیے ضد نہ کیا کرو کہ میں فلاں فرقے کا ہوں، فلاں مولوی کا مقتدی ہوں۔ اللہ کا قرآن سمجھ کر سمجھو، کسی فرقے اور ضد کی اینک لگا کے قرآن نہ دیکھو۔ اگر سبز رنگ کے شیشے لگاؤ گے جہاں سبز نظر آئے گا، سفید لگاؤ گے سفید نظر آئے گا۔ جب تو قرآن کو ضد کی نگاہ سے دیکھے گا تجھے قرآن میں کف بھی نظر نہیں آئے گا۔ ایمان کی نگاہ سے دیکھ، نور ایمانی کی نگاہ سے قرآن پڑھا کر۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرح درود پڑھیں؟ اتنا بڑا جو درجہ ہے کہ خدا بھی بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت کی چادر درود پڑھنے والے کو اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا پڑھتا اگر کوئی مر گیا، قیامت کے میدان میں اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اتنے بڑے ثواب کی چیز، اتنے بڑے درجے کی چیز خود سکھاؤ، خود بتاؤ کیسے ہے۔ فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں باوضو مسجد میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، 1,29,000 صحابہ نے جو نقل فرمایا اور جو ساری زندگی درود پاک پڑھا وہ یہی ہے، اس میں ایک لفظ کی میں نے ہیرا پھیری نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہی درود ہے، حضور کا تعلیم دیا ہوا یہی درود ہے۔ صدیق اکبر نے یہی پڑھا، فاروق اعظم نے یہی پڑھا، عثمان ذی النورین نے یہی پڑھا، علی مرتضیٰ نے یہی پڑھا، حسن حسین نے یہی پڑھا، فاطمہ الزہرا نے یہی پڑھا، عائشہ صدیقہ نے یہی پڑھا، 1,29,000 صحابہ نے یہی پڑھا، 1500 سال کے ولیوں نے یہی درود پڑھا۔ اب ظاہر بات ہے جو ثواب اس درود کا ہو سکتا ہے وہ اور کتنا ہی عقیدت سے بنایا گیا ہو اس کا وہ ثواب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اصل برکت ہے نبی کے لفظوں میں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود سکھایا۔ یہ اب یہ جتنے بھی درود بنائے ہوئے ہیں، لکھی ہو، کروڑی ہو، تاج ہو، یہ اذان سے پہلے والا ہو، بعد والا ہو، کوئی بھی ہو، یہ عقیدت ہو تو ہو، لیکن نبی کی تعلیم کردہ سلام درود نہیں، صحابہ کرام کا پڑھا ہوا نہیں۔ تمہارا کیا ہے؟ تم تو اتنی تفصیل سننے کے بعد بھی کہہ دو گے ہاں تم نے تو یوں کہہ رہی ہے تم جو بندی جو ہوئے۔ واہ بھائی واہ، کمال ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہے تو قاری حنیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، بڑی سیرت بیان کرتا ہے، اور اندازہ لگا۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں میرے استاد، میرے ولی، تیرے ولی، قطب ابدان، ساری دنیا محبت کے رنگ میں آ کر درود بنائے، وہ ثواب نہیں ہو سکتا جو کالی کملی والے کے الفاظ میں ہے۔ اس کی ایک موٹی نشانی میں آپ کو بتا دوں، یہی وجہ ہے کہ 1500 سال 15ویں صدی چل رہی ہے، نماز میں یہی درود پڑھا جاتا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد تو لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر کچھ اور آتا ہے نا، نماز میں ہیرا پھیری ابھی نہیں آئی، نماز میں یہی درود، پوری امت یہی درود پڑھتی ہے۔
जोबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नमाज पढ़ने वाले हैं वो नमाज में यही जरूर पढ़ते हैं। इसके अच्छा होने की ये दलील है कि सारे अमलों में अच्छा अमल नमाज और नमाज में अच्छा अमल ये दुरूद पाक। अब तो समझ में आई होगी कोई बात कि नमाज बड़ा अच्छा अमल है अल्लाह के नजदीक और नमाज में ये दुरूद पढ़ा जाता है। एक दलील और सुन लो, अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने नियत बंधवाई है, यो फरमाया यो कानों तक हाथ ले जाओ, अल्लाहु अकबर। क्या मतलब कि हाथ उठा दो सारी दुनिया से, बीवी बच्चे दुकान कारखाना जाए ऐसी तैसी में मैं तो मौला तेरी बड़ाई बयान करता हूं, मैं तो तेरा हूं। अल्लाहु अकबर खड़े खड़े की, सुभानक अल्लाह खड़े खड़े पढ़ा, अलहम्द शरीफ खड़े खड़े पढ़ा, कुरान करीम की तिलावत खड़े खड़े की, रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ा, सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। जब आई दुरूद पाक की बारी, अल्लाह पाक ने फरमाया सीधा होकर आराम से बैठ के पढ़ मेरे महबूब की जात पे दुरूद पाक। बिल्कुल तसल्ली से बैठ जा, हर उंगली का रुख किबले की तरफ हो, बड़े सुकून से तसल्ली से। अभी तुम कहोगे कि दुरूद की बात कर रहा है, अत्तहियात में सलाम है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह, तो सलाम भी और दरूद भी अल्लाह पाक ने, अल्लाह के नबी ने, 1,29,000 सहाबा ने, अहले बैत ने, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, सारे वलियों ने सलाम भी और दरूद भी नमाज में बैठ के पढ़ा। ये जो खड़े होकर पढ़ते हैं ये नबी का दरूद सलाम नहीं, ये लाउड स्पीकर का सलाम है। 10-15 साल पहले जब तक लाउड स्पीकर नहीं था ये सलाम कहां गए थे? अल्लाह अकबर से अजान शुरू होती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म हो जाती थी। और अब भी जिस दिन बिजली ना हो इंशाअल्लाह अजान सही आएगी, अल्लाह करे स्पीकर रहे ही ना, अजान तो सही आएगी। किसी ने एक किले की मदान बना ली, किसी ने यूं बना ली। तेरे बने हुए मकान में अगर कोई जरा सी लकड़ की या लोहे की किल्ली ठोके तकलीफ होती है, ओए मकान के जीनत को बिगाड़ रहा है। हमने रंग रोगन कराया, टिपस कराया, पैसे लगाए, तूने कील क्यों डाली? और मकान मुकम्मल होने के बाद तू एक मामूली सी कील बर्दाश्त नहीं करता, खुदा अपने दीन में ये तेरी जिद्दत कैसे बर्दाश्त करेगा? तेरे पैर में अगर जरा सा कांटा लग गया, कोई छुरा नहीं लगा, सतीर नहीं लगा, कोई लक्कड़ तेरे पैर में नहीं चली गई, जरा सी कांटे की नोक लग गई, पैर को उठाए फिरता की होया कि कांदा लग गया, तकलीफ है। तू ये कांदा बर्दाश्त नहीं कर सकता पैर में, काली कमली वाला अपने दीन में ये तेरी बिदत बर्दाश्त करेगा? इसलिए चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ यही पढ़ो अगर पूरा सवाब लेना है, जिसकी मैंने जानकर तफसील इसलिए अर्ज की कि हम दुरूद पाक पढ़ते भी हैं तो फिर थोड़ा सवाब क्यों ले, फिर थोड़ा सवाब क्यों ले? पूरी दुनिया को चैलेंज है, इस दुरूद पाक के मुकाबले में कोई दुरूद ला नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब अगली बात सुनो, पल्ले बांध के ले जाना कब्रों में काम आएगी इंशाअल्लाह। हमारा एक और ईमान है, अकीदा है, यकीन है कि नबी पाक सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा, नमाज, हज, ज़कात, जितना भी दीन है अपनी तरफ से कोई चीज नहीं इरशाद फरमाई, बल्कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। कुरान ने गवाही दी मेरा महबूब मेरी इजाजत के बगैर लबों को हरकत नहीं देता। तो जब ये अकीदा बनाओगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अल्लाह की जुबान है,
نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہے. پھر یہ درود پاک نبی کا بھی نہیں بلکہ یہ درود پاک اللہ کا بھیجا ہوا ہے. جو درود عرش سے آیا ہو، جو درود اللہ نے بھیجا ہو، جو درود کالی کملی والے نے خود تعلیم دیا ہو، صحابہ نے پڑھا ہو، ساری دنیا نے پڑھا ہو، کتبوں اور ابدالوں نے پڑھے ہو، جس درود کو پڑھ پڑھ کر لوگ اللہ والے بن گئے ہو، اللہ کے دوست اور قریبی بن گئے ہو، اس درود کو چھوڑ کر آج طرح طرح کے بنا لیے. کسی نے اذان سے پہلے بڑھایا، کسی نے اذان کے پیچھے بڑھایا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا. خدا کی قسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا، جو میرے دین میں نئی بات نکالے فہو مردود، چاہے محبت کے رنگ میں کیوں نہ نکلے، چاہے عشق کے رنگ میں کیوں نہ نکلے. باتیں بناتے ہیں لوگ، وہ جی ثواب ہی ہے نا اگر یوں کر لے. تو میرا خیال ہے گناہگار میں اور آپ چونکہ زیادہ ہیں، آج جمعے کی 4 رکعت پڑھو تاکہ زیادہ ثواب ملے، گناہ معاف ہو. یہ سدا شرط ہے، تابع داری شرط ہے. دین مکمل کر دیا اللہ پاک جل شانہ نے. آخری لفظ لکھ کے لے جاؤ، غار ہرا کی تنہائیوں میں جو قرآن اترنا شروع ہوا تھا، جو پیغام آنا شروع ہوا تھا، وہ میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو غار ہرا میں شروع ہوا اور میدان عرفات میں ختم ہو گیا. اب دین میں کوئی اور گنجائش نہیں. ہزاروں چیزیں ہیں، کیا حرج ہے اگر یوں کر لیا جائے؟ پھر حرج کرتے کرتے تو سارا دین ختم ہو جائے گا. نہیں جی، لوگوں کے حالات کو بھی دیکھنا چاہیے. بھی لوگوں کے حالات کو کیا دیکھنا ہے؟ خبر دیکھو، آخرت دیکھو. حدیث پاک میں آتا ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس آدمی نے بدعت کی ہوں گی قیامت میں نہ وہ مجھے پہچان سکے گا نہ میں اس کو پہچان سکوں گا. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ. اللہ کہتا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی نمازیوں کی پہچان ہوگی. یہ اعضائے وضو میں جو چیزیں دھوئی جاتی ہیں نا، یہ قیامت میں سورج کی طرح چمکتے رہیں گے، چمک رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ. فرمایا کئی ایسے کالے چہرے ہوں گے، انہیں جو دیکھے گا وہی تھوکے گا. اس لیے نہ تیرے باپ کا دین، نہ میرے باپ کا دین، نہ کسی ولی کا دین، نہ کسی پیر فقیر کا دین ہے اللہ کا، اور اس کی سرپرستی اور وہ پہنچایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر آج آپ کی سمجھ میں صرف درود پاک والا ہی مسئلہ آ گیا تو مسئلہ بالکل کامیاب ہو جائے گا. میدان حشر میں ایک آدمی کا نام اعمال کھلے گا، نیکیوں کا پلڑا خالی، گناہوں کا پلڑا بھرا پڑا ہے، پریشان حال، مصیبتوں کا مارا ہوا کھڑا ہے. ایک بزرگ ہستی تشریف لائیں گی اور وہ فرمائیں گے کیا ہے کہ جی ایک ہو تو دو ہو تو کوئی بات، میرا سارا پلڑا خالی نیکیوں کا، نام اعمال بگڑ گیا میرا. تو یہ آتا ہے حدیث پاک میں، انگلی کے پوروے کے سرے کے برابر ایک کاغذ آپ نکال لیں گے اور نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے. اس کی برکت سے گناہوں کا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا اور وہ اتنا سے پرزے والا پلڑا زمین پہ لگ جائے گا. اعلان ہوگا چلا جا جنت میں، تیرا نام اعمال وزنی ہو گیا نیکیوں والا. یہ مصیبتوں کا مارا ہوا خوشی خوشی پوچھے گا آپ کون ہیں جی؟ فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جو تو مجھ پہ خالص درود پڑھتا تھا اللہ نے مجھے پہنچایا، میں نے اسے سنبھال کے رکھا، آج میں نے وہی درود پاک تیرے نام اعمال میں رکھ دیا. اس لیے عادت بناؤ، مزاج بناؤ،
چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کی، تسبیح تحلیل کی، درود پاک کی، انشاءاللہ نیکیاں پیدا ہوں گی، رغبتیں پیدا ہوں گی. اللہ پاک سینکڑوں حاجات پوری فرمائیں گے درود پاک کی برکت سے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ انوار مدینہ پچھلے جمعے کا رسالہ ہے. اکثر لوگ رائمنڈ چلے گئے تھے. صحابہ کرام کے عنوان پر بہترین رسالہ ہم نے نکلوایا. یہ تھوڑے سے باہر ہیں، جو نہیں لے گیا پچھلے جمعے کو وہ رسالہ ضرور لے لیں. صحابہ کرام کی محبت کا معیار کا پتہ چلے گا. انشاءاللہ میلاد اور وفات آہستہ آہستہ جمعوں میں ترتیب وار آئیں گی. ابھی تو ہم آدم علیہ السلام پہ ہی آئے نا، تو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے چلیں گے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. دمبر مارکیٹ کے جو خان صاحب ہیں وہ بھی کہتے ہیں، یہ بات کون نہیں کہتا، سبھی چاہتے بھی ہیں کہتے بھی. اللہ پاک سب کے روزی رزق میں، کاروبار میں، فصل میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، ہم سب کو معافی عطا فرما. ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے، اجڑوں کو بچا دے، بچھڑوں کو ملا دے. یا اللہ سارے پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ شرک و بدعات کی لعنت سے بچا، کفر و نفاق سے بچا. محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ عمل کی توفیق عطا فرما. ربیع الاول کا مہینہ ہے، جتنی بدعتیں جتنی رسومات ہوں گی یا اللہ ان سب سے ہم کو بچا. تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو تماشا نہ بنائے، جلوس نہ بنائے، اطاعت کریں، فرما برداری کریں، غلامی کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. تو سامعین، یہ تھے ملک پاکستان کے مشہور خطیب مولانا قاری مدنی صاحب ملتان والے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شرک و بدعت کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے. رضی اللہ تعالیٰ نے کئیوں کو لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. عثمان بن نوران کو لائے، حضرت طلحہ کو لائے، عبدالرحمن بن عوف کو لائے، سعد بن وقاص کو لائے، ابو بکیہ کو لے آئے، حضرت نادیہ کی بیٹی کو لے آئے. اور لوگوں عدالت خداوندی میں سے پوچھا جائے گا دنیا سے کیا لائے، ان کا لائے، تم لوگوں کے کوٹیاں لائے، تم لوگوں کے ملک پہ بنا کے لائے. میں کہوں گا میں اس دنیا میں نہیں کرا. آئے گی باری ابو بکر کی، ان صحابہ کو بکر کی خدا کے دعوت میں کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے الہی یہ عثمان میری کمائی ہے، یہ طرح میری کمائی ہے. انہوں کی خدمت میں لا کے اللہ کی تعریف سے مالا مال کرا. ان سارے مکہ کا حضور کی جگڑائی کوئی نہیں تھا. حضور نے سندھ کو بنا دیا تو جسائے بنا دیا. اتنے بگڑے بھی امتحان کرتی ہے. ایک مرتبہ کو 5.5 کی بچی ہوتی ہے بچے لانا، یہ دور ہوتا ہے نا، ان میں بنیادی نہیں ہوتی ہے. بڑے ادھر ادھر کے آؤ دوڑ لگا کے آتے ہیں لوگ، لیکن وہ خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں. انہیں پتا نہیں ہوتا کہ خدا کی کسی چیز سے وہ حاصل ہونے کے بعد ہے کہ نہیں. خدا بے نیاز ہے، خدا کو بے نیاز مانتا ہے کہ نہیں. بڑا بے نیاز ہے، وہ اگر چاہے تو یقینوں کو سلم نہ کر دے، وہ اگر چاہے تو خطرے سے سمندر کر دے، اور جب وہ چاہے تو دل سے وہ اندر کر دے. بڑا بے نیاز ہے. اور پوچھے ان سے بھی کیا کر دیا. خدا دادا پاکستان کی بنا کے لائے، کچھ ہے نا ابھی تعلیم کی بار بات کرتی بھیج گئے چرچا سے. اور آپ کہنے لگے تیرا پر انسان کیا ہوا دیتا ہے، اگر تم ٹھیک میں نہ ہوتے ہم تمہارا لحاظ کرتے ہیں. اب تک کبھی جب کس کا بخار دیا ہوتا. بڑے ہیں سردار ہیں، تمہارا لحاظ کرتے ہیں ہم لوگ، ورنہ کبھی ہمارے منہ ہندو میں کر دیتے. اگر تعلیم گزارا نبی کو پہنچا کے ملتا تھا، انہیں کو ملا
والے آئے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا چچا تمہیں مسلم کیا کہتے ہیں؟ اندازہ لگاؤ مسلمانوں پہنچو کلیجے سے ہاتھ رکھ کر اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے سے کیا دیجیے انسانی بچہ کہنے لگا کہ تعلیم ہمیں یہ گاڑیاں دیتا ہے. ابھی تعلیم کہنے لگا سن لیا میرے بتیجے یہ کہتے ہیں کیا ان کو گاڑیاں نکالتے ہیں لگا اور چچا ساری عمر میری گوا میرا بچپن گوا میری جوانی گوا میں نے ساری عمر میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی ان کو ہم کا گالی اندر کیوں دیتا انہوں نے چکر مارے میں نے دھول کر پائے انہوں نے مجھے نقصان کیا میں نے تعلیم رحمت والا پیدا کر اللہ میاں سے ہدایت کی دعا مانگی میں نے کب مانگی زبان سے کبھی گاڑی کی چیزیں سنی ہے سنتے ہیں کیا سنتے ہیں خدا ایک ہے سارے ایسے نہیں ہے کیونکہ ہمارے بھی ایک ہے آدمی والا مسلم خدا ایک ہے سارے کام کا مالک ایک کیسے نہیں انہوں نے کرنا یہ گاڑی ہے گاڑی کی گاڑی آئی ہے بازار سے پھر اگر یہ گاڑی ہے نا تو پھر میں مجبور ہوں میرا اس میں سخت نہیں میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے اگر یہ گاڑی ہے تو پھر میرا لگتا نہیں ابھی گاڑی نے سمجھا میرا بتیجہ کیوں جائے تو میرا چلنا گھر کو دیجیے مہینے کرنا ہے نا تو گھر گئے معلوم میرا بھاڑا نہ کرتی گاڑی گیا جانے آپ کو نکلی جاتا ہے میں نہیں جانا میں سمجھ میں تو نہیں جان ہم گرے گا لیکن لمبا نہیں گرے ہی آج نہیں رہتا میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں میری مت گزاری بھی خدا کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتی ابھی تعلیم کرنے لگا چاہے میرے بگیچے اگر یہ کہتا تو میں تمہارا اندر ساتھ نہیں دوں گا اپنی کمر پہ کرنا جو کچھ کرنا ہے میں تمہارے پہلے لگا کہ بیچ میں 1 مرتبہ تم ہٹ جاؤ امیر اچھی طرح پیڑ لے گئے رحمت عالم سید عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں آ گئے اور بتانے لگا مکی لانا تم نے آج کا غلط سمجھا اور میرے کتاب طالب تم نے آج کا غلط سمجھا یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تمہاری کمر پہ نہیں تمہارے سہارے پہ نہیں تمہارے دل مشکل پہ نہیں میں تو اللہ کے سہارے پہ سب کچھ کرتا ہوں کلام دے دیا تھا قدم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن جان کے ساتھی دیا کر اگر دشمن لگاؤ ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے اور ڈالے تو میرے سداد اور آ جائے کسی دن کی کسی دن سے میرا دل گھٹ نہیں گٹ جائے گا مجھے بتا کرنا اس سے ہٹ نہیں سکتا میں اپنا کام کرتا چلا جاؤں گا تمہارا کوئی سہارا نہیں چاہیے جیسا جان جا تم بھی بہت کرو اور مجھے کہنے لگے نہیں جی نہیں اگر دعوت لے کر تم بات مانتے ہو تو سارے آگ کی دعوت ہم تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دیں سردار بننا چاہتے ہو تو سارے عرب کا سردار بنا لے بادشاہ بننا چاہتے ہو تو سارے عرب کا بادشاہ تمہیں بنا دے اگر کی لڑکی چاہتی ہے بڑے سے بڑے سردار کی بیٹی کو لا کر ہم قدموں سے گزار کر دیں گے فرمان میرے ہاتھوں پلا کر اگر لکی دے میرے سارے چلے زمین کا محل سب لگ گئے خدا کے ساتھ مجھے جوان جو ہلکی تمہیں نہیں سکتا یہ بدھ سے ست ملے گی کسے خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے
سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے ہم مدینے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. اللہ لا الہ الا اللہ